وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے نا۔ کچھ دن پہلے ہی رمضان کا چاند ہم نے دیکھا تھا اور آج رمضان کے 20 روزے ہمارے ہاتھوں سے پھسل چکے ہیں۔ کیا ہم نے اس رمضان میں وہ پایا جو پانا چاہیے تھا؟ کیا ہماری دعائیں ویسی تھیں جیسی ہونی چاہیے تھی؟ کیا ہماری راتیں ویسی گزری جیسے ایک مومن کی گزرتی ہے؟ یا پھر ہم نے ایک بار پھر وقت گنوا دیا اپنے خواہشات میں، سوشل میڈیا میں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں؟ میرے دوست، یہ لمحات پھر نہیں آئیں گے، یہ راتیں پھر نہیں ملیں گی، یہ سجدے، یہ آنسوں، یہ دعائیں، سب کا حساب ہوگا۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی فضیلتوں اور برکتوں کے ساتھ ساتھ آج میں نے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، ہمیں اپنے حال پر غور و فکر کرنے پر مجبور کر دے گا، ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ کہیں ہم صرف اپنی ذات کی فکر میں تو نہیں ہیں۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کے بخشش کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالی ہر رات جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس مقدس مہینے میں بھی خالی ہاتھ ہیں، سحری اور افطاری کے وقت بھوکے رہ جاتے ہیں، روزہ تو رکھنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں نا جو روزہ رکھ کر افطار کے وقت صرف پانی پی کر اپنا روزہ کھول لیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پڑوسی میں کوئی بھوکا تو نہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ کہیں کوئی غریب ماں اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس تو نہیں رہی؟ میرے ساتھیوں، زکوٰۃ صرف ایک مالی عبادت نہیں بلکہ یہ ہماری دولت کا پاکیزہ حصہ ہے جو اللہ نے ہمارے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے۔ لیکن آج ہم زکوٰۃ کو ایک بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ ہم حساب لگا لگا کر دیتے ہیں، بس اتنا ہی دیتے ہیں جتنا فرض ہو، اور وہ بھی کبھی وقت پر دیتے ہیں تو کبھی نہیں۔ جبکہ ہمارے ارد گرد لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو بھوک اور افلاس کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ محترم سامعین، صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف چند روپے نکال کر فرض ادا کر دینا؟ نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو غریب سارا رمضان فاقوں میں گزارتا ہے وہ بھی عید کے دن خوشی منا سکے، وہ بھی اپنے بچوں کو نئے کپڑے لے کر دے سکے، وہ بھی دوسروں کی طرح ہنسی خوشی عید کا دن گزار سکے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم تو عید پر نئے نئے کپڑے، نئے جوتے، بہترین کھانے اور مہنگے تحفے اور تحائف کا اہتمام کرتے ہیں، مگر وہ غریب جو سارا سال محتاجی میں گزار دیتا ہے وہ عید کے دن بھی غم اور غربت میں ہوتا ہے۔ میرے دوست، غریبوں کی مدد کریں، اور غریبوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کیا ہم اس دنیا میں صرف اپنے لیے آئے ہیں؟ کیا ہمارا کام صرف اپنے گھروں کو بھرنا ہے، اپنے خواہشات کو پورا کرنا ہے؟ نہیں نا۔ کیا دوسروں کی تکالیف سے آنکھیں بند کر لینا ہے؟ نہیں نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں اپنے محلات کی فکر ہے، اپنے گھروں کی فکر ہے، اپنے آرام و آسائش کی فکر ہے، مگر وہ غریب جو گلیوں میں پڑے ہیں، وہ خوددار لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ تک نہیں پھیلاتے، اور قرض دار لوگ جو اپنی عزت کے خاطر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو فاقوں کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں، ان کی فکر ہمیں نہیں ہے کیا؟ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج ہمیں ایک عہد کرنا ہے کہ ہم زکوٰۃ کو بوجھ نہیں سمجھیں گے بلکہ دل کھول کر دیں گے۔ ہم صدقہ فطر صرف فرض سمجھ کر نہیں بلکہ دل کی خوشی سے دیں گے تاکہ کوئی غریب بچہ عید کے دن محرومی کا شکار نہ ہو۔ ہم اپنے پڑوس، اپنے رشتہ داروں اور اپنے علاقے کے ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھیں گے۔ ہم اللہ کے راہ میں خوب خرچ کریں گے، کیونکہ
یہی سب سے بڑی نیکی ہے میرے دوست۔ یہ دنیا فانی ہے، مال و دولت یہیں رہ جائے گا، مگر وہ نیکیاں جو ہم نے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کر کے کمائی ہیں وہ ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو ہمیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔